الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ کے مکرم محترم مہمان کی آمد ہے۔ چند دنوں کے بعد سیزن کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، اللہ کی رحمت، الفت اور نوال کا پیغام لے کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معظم محترم مکرم مہینے کی آمد سے 2 مہینے پہلے ہی اس کے استقبال کی تیاری شروع کر دی۔ دعا کے ذریعے سے ابتدا فرمائی، خود بھی دعا کی اور امت کو بھی دعا کی تعلیم دی۔ چنانچہ رجب کا چاند نظر آیا رمضان شریف سے 2 مہینے پہلے، رجب اور شعبان۔ رجب کے چاند نظر آنے پر ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کر دی۔ فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ یہ رجب کا مہینہ جو رمضان شریف کی آمد کی تمہید ہے۔ جب کوئی بڑا آدمی، بڑا بادشاہ کسی جگہ پر جاتا ہے تو اس کے جانے سے پہلے ایک مقدمۃ الجیش، ایک لشکر، ایک دستہ مہینہ 2 مہینہ پہلے ہی پہنچ جاتا ہے اس کے احترام کے لیے، اس کی عزت کے لیے۔ تو آقا عرض کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب، یہ رجب بھی مقدمۃ الجیش ہے ماہ محترم کے لیے، لیکن اس کو بھی خالی نہ گزار یا اللہ، اس میں بھی ہمارے لیے برکت کے فیصلے فرما دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ رجب کے مہینے میں بھی ہمارے لیے برکت کا نزول،
برکت کو موسلادھار بارش کی طرح برسا دے، شعبان اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت کا سلسلہ جاری فرما دے، موسلادھار بارش کی طرح برکت کا رحمت کا سلسلہ جاری ہو جائے۔ اسی اثنا میں وہ مہینہ محترم پھر آ جائے، عظمتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، سیزن والا مہینہ۔ اے اللہ ہماری یہ درخواست ہے، رجب میں بھی برکت، شعبان میں بھی برکت، وبلغنا رمضان، اور اپنے فضل سے ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ ایسا نہ ہو کوئی حادثہ ہو جائے، ہم رمضان کا حق ادا نہ کر سکیں، فالج گر جائے اور کوئی مصیبت اور آفت آ جائے، ہم روزوں سے محروم ہو جائیں، تراویح سے محروم ہو جائیں۔ ہماری درخواست یہ ہے، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمیں ماہ محترم تک پہنچا دیجیے۔ یہ دعا فرمائی، امت کو بھی اس دعا کی تعلیم دی۔ اور جب یہ ماہ محترم اور زیادہ قریب آیا، شعبان کے آخری عشرے میں آقا کی دعا کا عنوان پھر بدل گیا، پھر یوں دعا مانگنی شروع کی، اللہم سلمنا لرمضان، اے اللہ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے، کسی قسم کی بیماری نہ آ جائے، آفت نہ آ جائے، فالج نہ گر جائے، بخار نہ آئے، کمزوری نہ آئے، ہم غم نہ آئے، صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے۔ وسلم رمضان لنا، اور رمضان کو ہمارے لیے برکتوں کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہمارے لیے متعین فرما دیجیے۔ وسلم ہو متقبلا، اور اس رمضان کی ہر گھڑی کو ہمارے لیے قبولیت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ آقا کی دعا شعبان کے آخر میں یہ شروع ہوگی، رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے، رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دیجئے، اور اس کی ہر گھڑی کو ہمارے لیے قبولیت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ محدثین فرماتے ہیں، شعبان کے آخر میں آقا نے یہ درخواست کی کہ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان تک زندہ رکھ، ہمیں سلامتی کے ساتھ پہنچا دیجئے۔ جب رمضان کا چاند نظر آئے پھر تیری مرضی جو فیصلہ کرے، لیکن رمضان تک تو ہمیں زندہ رکھ، زندگی ہمیں عطا کر دے، ہم رمضان کا چاند دیکھ لیں، برکت والے مہینے کی شعائیں ہم دیکھ لیں، وہاں تک تو ہمیں ضرور زندہ رکھیں۔ علماء فرماتے ہیں اس دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں مر جانے کے بعد، قیامت قائم ہو جانے کے بعد، اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں، اہل نار جہنم میں پہنچ جائیں، اس کے بعد اگر کافر جو دنیا سے رخصت ہو گئے، مر گئے، اگر 1 ارب سال نہیں، خرب سال نہیں، خربوں سال بھی کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اربوں خربوں سال کلمہ پڑھتے رہیں، اس کلمے کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی جہنم کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ کافر کفر کی حالت میں مر گیا، جہنم میں پڑ گیا، جہنم میں موجود ہو کر اب اللہ کو بھی مان رہا ہے، جنت کو بھی مان رہا ہے، جہنم کو بھی مان رہا ہے، خود جہنم میں پڑا ہے، اب بار بار کلمہ پڑھتا ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں،
اللہ کی تسبیح کہنا چاہتا ہے، تحمید کہنا چاہتا ہے، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ کھربوں سال بھی سبحان اللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، درود شریف پڑھے کافر، تو بھی اس کو اتنا تخفیف بھی نہیں ہوگی کہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر عذاب میں تھوڑا سا تخفیف ہو جائے، کچھ نہیں۔ آخرت کے کھربوں سال کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیات بخشی ہوئی ہے، موت آنے سے پہلے جو اس کی زندگی گزر رہی ہے، 70 سال نافرمانی کرتا رہا، 80 سال باغی بنا رہا، 100 سال تک بے حیا بن کر، اللہ کا دشمن بن کر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کا اعلان کرتا رہا، لیکن دنیاوی زندگی کے آخری لمحہ میں، آخری سانس میں ایک مرتبہ بھی کہہ لیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، 100 سال کے سارے گناہ معاف اور مرتے ہی سیدھا جنت میں چلا جائے۔ مرنے کے بعد آخرت کے کھربوں سال بیکار، اور دنیا کی زندگی کا ایک لمحہ جس میں اس کو سبحان اللہ کہنے کا موقع مل گیا، ایک مرتبہ 2 سیکنڈوں میں سبحان اللہ انسان پڑھ لیتا ہے، اس سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے اس کے نامہ عمل کا ترازو کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں۔ دوسری مرتبہ کہہ دیا الحمدللہ، سارا ترازو اس کا پر ہو گیا۔ دنیا کی زندگی میں سبحان اللہ کام آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کام آ رہا ہے، نیکی کام آ رہی ہے، اور مرنے کے بعد کھربوں سال بھی کلمہ پڑھتا رہے تو بھی کام نہیں آئے گا۔ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی، بہت قیمتی ہے، اس کا ایک لمحہ آخرت والی زندگی کے کروڑوں سالوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہاں کا کہا ہوا سبحان اللہ کام آ رہا ہے، وہاں کا کلمہ بھی کام نہیں آ رہا۔ اس لیے آقا کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم سلمنا لرمضان، اے اللہ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجئے، ہماری زندگی کو لمبا کر دیجئے، ہم رمضان کے برکات اور تجلیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ہمیں یہ زندگی نصیب ہو جائے۔ اس زندگی کی ہمیں قدر نہیں، ایسی قیمتی زندگی کو، ایسی قیمتی زندگی کو ہم چند کوڑیوں کے بدلے میں برباد کر رہے ہیں۔ کوئی تاش میں برباد کر رہا ہے، کوئی قطار گوٹی میں برباد کر رہا ہے، کوئی جوئے کی نظر کر رہا ہے، اور کوئی رات کے 1 بجے تک کام کے ساتھ موبائل کو لے کر اپنی قیمتی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اور یہاں کا ایک لمحہ جس میں سبحان اللہ کہہ دیا، اس سے محروم ہو کر اپنی قیمتی زندگی کو تباہ اور برباد کر رہا ہے، اس کی قدر نہیں۔ یاد آتا ہے حدیث پاک میں ہے، 2 صحابی ہیں، آپس میں دوست ہیں، 2 صحابہ میں سے ایک صحابی میدان جہاد میں گئے تو دونوں، لیکن ایک کا مقدر یوں جاگا کہ اس کو جام شہادت نصیب ہو گیا، میدان جہاد میں گیا، کافروں کو مارا، لڑتے لڑتے بالآخر شہید ہو گیا۔ دوسرے صحابی کو شہادت کا مرتبہ تو نہ مل سکا، جہاد ختم ہو گیا، واپس آیا، 1 ہفتہ بعد تبھی موت اس پر واقع ہوئی، اور یہ بھی اللہ کے پاس حاضر ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اس صحابی کو کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، دفن کا انتظام کیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ صحابہ کرام آئے تو آقا نے سوال کر لیا کہ تم اپنے بھائی کے لیے کوئی دعا بھی کر رہے ہو یا نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو صحابہ کرام نے عرض کی، حضور ہم اپنے بھائی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ جنازہ بھی پڑھا، جنازے کی دعا بھی پڑھی، اور مسلسل جب بھی بھائی یاد آتا ہے ہم اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ نمازوں کے اندر، نمازوں کے باہر، چلتے پھرتے دعائیہ کلمات اپنے بھائی کے لیے جاری ہیں۔ آقا نے فرمایا تم اپنے اس بھائی کے لیے جو 1 ہفتہ بعد مرا، طبی موت مرا، بسترے کی موت اس کو آئی، گھر میں وفات آئی، تم نے جنازہ پڑھا، تم کیا دعا کر رہے ہو؟ دعا تو کر رہے ہو، ذرا اس کا مضمون تو بتلاؤ، کیسی دعا کر رہے ہو اپنے اس ساتھی کے لیے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں بار بار، اللہم اے ہمارے پروردگار، اوصل اخانا منزلۃ الشہید، ہم اپنے بھائی کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اس بھائی کو بھی شہید صحابی کے مرتبے میں پہنچا دیجیے۔ اگرچہ اس کو شہادت کا مرتبہ تو نہ مل سکا، اس کے مقدر میں شہادت تھی، وہ شہید ہو گیا، یہ 1 ہفتہ بعد وفات پانے والا ہے، ہم یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو بھی شہید کا مرتبہ عطا کر دیجیے، تو قادر ہے، اپنے فضل سے بھی تو شہید والا مرتبہ تو دے سکتا ہے، ہم یہ دعا کر رہے ہیں۔ آقا نے جب دعا کا مضمون سنا تو فرمائے، ارے بھائی یہ کیسی دعا کر رہے ہو تمہیں معلوم بھی ہے یہ صحابی جو 1 ہفتہ بعد زندہ رہا، اس ہفتے کے اندر اس نے جو نمازیں ادا کی، جو نفلی روزے رکھے، اس کی زبان سے جو سبحان اللہ کی تسبیحات جاری ہوئیں، درود شریف پڑھا، تلاوت کی، ذکر کیا، ان اعمال صالحہ کی برکت سے تمہیں معلوم بھی ہے کہ ہفتہ بعد فوت ہونے والے صحابی کا مرتبہ پہلے صحابی سے کتنا آگے بڑھ گیا۔ تم تو یہ دعا کر رہے ہو کہ اس کے مرتبے میں پہنچا، یہ کیسی دعا کر رہے ہو؟ 1 ہفتہ جو اس کو زندگی ملی ہے، اس زندگی میں نمازیں ادا کی ہیں، نفلی روزے رکھے، تلاوت کی، ذکر کیا، سبحان اللہ کہا، لا الہ الا اللہ پڑھا، ان اعمال صالحہ کی برکت سے اس صحابی کا مرتبہ شہید صحابی سے اتنا بلند ہو گیا جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ وہ صحابی شہید پیچھے رہ گیا، اور ہفتہ کے اعمال صالحہ کی برکت سے یہ صحابی اس سے اتنا آگے بڑھ گیا۔ تم یہ دعا کر رہے ہو کہ شہید والا مرتبہ، یہ تو شہید کے مرتبے سے بلند مرتبہ پا چکا۔ اس حدیث میں آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حیات نصیب کی ہے، جو زندگی عطا کی، اگر یہ کام میں لگ جائے تو کیا کام دکھا رہی ہے۔ 1 ہفتہ صحابی کو زندگی ملی، اس 1 ہفتہ کی زندگی میں جو اعمال صالحہ کیے، آقا فرماتے ہیں مقام شہادت سے بھی اس کا مرتبہ بلند ہو گیا۔ اس لیے یہاں بھی کیا درخواست کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں زندہ رکھ، ہمیں زندگی عطا کر، ہم رمضان کو پالیں، پتہ نہیں اگلا رمضان پھر نصیب ہو یا نہ ہو، اس رمضان کے برکات تو ہمیں عطا کر دیجئے، اس تک تو ہمیں زندہ رکھیے۔ تو یہ زندگی ملی ہوئی ہے، پھر مہمان آ رہا ہے، اگر ہم نے اس مہمان کی قدر کر لی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کی بندہ قدر کرتا ہے تو اللہ کو بڑی خوشی آتی ہے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہاں تک مضمون ہے حدیث کا کہ اللہ کسی مسلمان کے دل میں نیکی کا جذبہ ڈالیں
کہ بیٹھے بیٹھے خیال آ جائے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، بیٹھے بیٹھے خیال آ جائے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کر ڈالوں، بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ میں کل روزہ رکھ لوں، نفلی روزہ، اس کو بھی معمولی نہ سمجھنا، اب تو فرضی روزے آ رہے ہیں، نفلی روزے کا ثواب تذکرہ آ گیا تو بتا دیا جائے۔ آقا نے ارشاد فرمایا 1 کوا، 12 میں نے ذکر کیا، 1 کوا پیدا ہوا، اڑنے کے قابل بنا اور اس نے اڑنا شروع کیا، اڑتا 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 بغیر کسی وقفے کے اڑتا رہا، چلتا رہا، اڑتا رہا، حتیٰ کہ بوڑھا ہو کر کہیں جا کر گرا اور مر گیا۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو، اللہ نے کوے کی بڑی لمبی عمر بنائی۔ بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ کوا 1000 سال تک بھی زندہ رہتا ہے، 1000 سال، 1100 سال تک بھی ایک کوا زندہ رہ سکتا ہے، اتنا لمبی عمر۔ فرض کر لو 1000 سال اس کوے کی عمر، بچپن سے اڑنا شروع کیا، ایک ہی جانب اڑتا رہا، 1000 سال اڑا، 1000 سال کے بعد بوڑھا ہو کر کہیں گرا اور مر گیا، تو اس کے اڑنے کی جگہ سے لے کر اس کے گرنے کی جگہ تک کتنی مسافت بنے گی، کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ 1000 سال تک اڑا، اور کوے کی رفتار آپ جانتے ہیں کیسا اڑتا ہے، اسی رفتار کے ساتھ اڑتے 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 1000 سال کے بعد جا کر گرا اور مر گیا۔ درمیان کے اندر جو اربوں میل مسافت بنتی ہے، جتنا اڑنے کی جگہ سے لے کر گرنے کی جگہ تک مسافت ہے، اگر کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے 1 نفلی روزہ رکھ لے تو اس کی برکت سے جہنم سے اس سے بھی زیادہ دور ہو جاتا ہے، 1 نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا کوے کے گرنے کی جگہ اڑنے کی جگہ سے ہے، اس سے بھی زیادہ مسافت جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو نفلی روزہ، اب تو فرضی روزے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے دل میں کوئی خیال ڈالا، بیٹھے بیٹھے، چلتے چلتے، کھڑے کھڑے کوئی نیکی کا خیال آ گیا، اور ہمت کر کے اس نے اس خیال پر عمل کر کے نیکی کر ڈالی۔ شاخ لٹکی ہوئی ہے، خیال آیا یہ تو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہوگی، اس کو میں کاٹ دوں، خیال پر عمل کر کے اس کو کاٹ دیا۔ آقا نے فرمایا اس کاٹنے والے کو میں نے جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھا ہے۔ ایک عمل کیا چھوٹا سا، خیال آیا تھا نیکی کا، اس کو کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ کنجری ہے، بدکار ہے، بدکاری کی نیت سے سفر کر رہی ہے، برے ارادے سے جا رہی ہے، آگے دیکھا کتا پیاس سے مر رہا ہے، دل میں خیال آیا، ایک نیکی کا خیال آ گیا۔ کیا خیال آیا؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے، میں اس کے لیے کوئی پانی کا انتظام کر دوں تو بہتر ہے۔ دیکھا تو ساتھ کنواں موجود ہے، پانی گہرائی میں ہے، کوئی ڈول نہیں، کوئی رسی نہیں۔ اس نے اس خیال پر اس طرح عمل کیا، اپنا دوپٹہ اتارا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رسی بنائی، اپنا موزہ اتارا جو پہن رہی تھی، اس کے ساتھ رسی کو باندھا اور موزے کو کنویں میں لٹکایا، موزے کے ذریعے سے پانی نکالا اور مرنے والے کتے کو پلا دیا۔ پیاس ہی کی وجہ سے وہ مر رہا تھا، اس کو پانی ملا تو وہ چلنے کے قابل بنا، اٹھا، حرکت کی اور دوڑا۔ اس کے اندر سے جو ایک آواز نکلی جو اس کی زندگی کا سبب بنا، کتے کے اندر سے آواز نکلی، اس آواز کی برکت سے اللہ نے کنجری کو جنت میں پہنچا دیا۔ ایک نیکی کا خیال آیا،
اس خیال پر عمل کیا، اللہ نے اس عمل کے بدلے میں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، یا زنا کی طرف جا رہی تھی یا اس کا یہ سفر جنت کا سفر بن گیا۔ علماء فرماتے ہیں بیٹھے بیٹھے، چلتے چلتے، کھڑے کھڑے کسی بھی نیکی کا خیال آیا، اللہ کے راستے میں روپیہ دے دوں، فلاں مسکین کی مدد کر دوں، 2 رکعت نفل پڑھ لوں، فلاں کام کر لوں، دل میں خیال آیا، جا تو رہا ہوں، زبان بند ہے، کیوں نہ سبحان اللہ کہہ دوں، تو کسی بھی خیال پر جب اس نے عمل شروع کیا تو اللہ ملائکہ کو بھیجتے ہیں، یہ میرا بندہ میرے بھیجے ہوئے مہمان کی بڑی قدر کر رہا ہے، ایک خیال میں نے ڈالا، اس نے قدر کی، اس خیال پر عمل کیا، اب میں اس کے دل میں اور نیکی کا خیال ڈالتا ہوں۔ ملائکہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اور نیکی کا خیال، یہ تسلسل شروع ہو جاتا ہے، ایک خیال کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خیالات، نیکی کے خیالات کی بارش برسا دیتا ہے، اور ان خیالات پر یہ عمل کرتا جاتا ہے، اور اللہ اس کو صدیقین میں شمار کر لیتے ہیں۔ اچھا خیال آیا، اس پر عمل کیا، مقام صدیق پا لیا، اور اگر خیال کو دھتکار دیا، خیال آیا تھا عمل نہیں کیا، بس ایک خیال آیا رکا رہا، جیسے ہماری گھڑی رکی ہوئی ہے ماشاءاللہ ایک ہی سوئی پر، میں بار بار دیکھتا ہوں یہ چلتی نہیں ہے، مولویوں کی گھڑی ایک جگہ رکی رہتی ہے، بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں آدھا گھنٹہ باز کر چکا ہوں، گھڑی ماشاءاللہ بھی رکی ہوئی ہے، کہیں معراج تو نہیں ہو رہا۔ تو خیال آیا، اس پر عمل نہ کیا، پھر خیال آیا، عمل نہ کیا، پھر خیال آیا، عمل نہ کیا، اللہ ملائکہ کو کہتے ہیں یہ نالائق میرے بھیجے ہوئے مہمانوں کی قدر نہیں کر رہا، یہ سلسلہ روک دو، اب گندے گندے خیالات اس کے دل میں ڈالنا شروع کرو۔ پہلے تو نیکی کے خیالات آ رہے تھے، اب اللہ نظام ہی بدل لیتے ہیں، ملائکہ کو ہٹا کر کے شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اب ایک گندا خیال آیا، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا، دوسرا خیال آیا، اس پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیا، تو اللہ ایسے شخص کو کسی وقت میں مرتدین میں شامل فرما دیتے ہیں۔ نیکی کا خیال آیا، عمل کیا، بھیجے ہوئے مہمان کی قدر کی، اللہ اور بڑھاتے ہیں، اور اگر بھیجے ہوئے مہمان کی قدر نہ کی، اللہ نیک مہمانوں کا سلسلہ روک کر کے پھر گندے خیالات کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے مبغوضین، مرحومین نہیں محرومین میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے یہ مہمان بھی آ رہا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آ رہا ہے، اپنے نام کے ذریعے سے بتلا رہا ہے میں کیا ہوں، اس کا نام ہے رمضان۔ رمضان رمز سے مشتق ہے، رمز کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، یہ مہینہ آتے ہی پیغام دیتا ہے میں تمہارے گناہوں کو جلانے کے لیے آ رہا ہوں، اگر تم نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، میں تمہارے گناہوں کو خاکستر کر دوں گا، اور خاکستر بھی کیسے کروں گا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رمضان شریف کا چاند جو ہی نظر آتا ہے، پہلی رات کا چاند نظر آیا، رمضان نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا، جلانے والا کام۔ اس نے اگر فیصلہ کر لیا کہ کل میں روزہ رکھوں گا، آج کی تراویح کے اندر شریک ہو گیا، عزم کر لیا اور صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت کر لی، تو رمضان نے اپنا کام کیا دکھایا؟ اس کے 70 سال کے سارے گناہ اس رمضان کے پہلے روزے کی برکت سے اللہ معاف فرما دیتا ہے، جلا کر خاکستر کر دیا۔ فرمایا یہ پہلی رات ہے، پہلی رات کے اندر ہی رحمان یہ رحمت کا فیصلہ کرتا ہے، اب رمضان کا چاند نظر آ گیا، اس کی ہر رات کے ہر سجدے کے بدلے میں اے میرے بندو میں تمہارے نامہ عمل میں 2500 نیکیاں لکھتا جاؤں گا۔
پہلے تو ایک نیکی 10 کے برابر، اب 10 والا نظام ختم۔ اللہ کی رحمت بھی بڑی عجیب ہے۔ ویسے تو اس امت کے حق میں یہ رحمت تو عام ہے ہی کہ امت ایک نیکی کرے اللہ آٹومیٹک اس کو 10 بنا دیتا ہے، لیکن اگر اخلاص بڑھ جائے تو اللہ اس کو 700 تک لے جاتا ہے۔ اگر اور اخلاص بڑھ جائے اللہ یضاعف لمن یشاء، پھر 100 نہیں 1000 گنا بڑھا دیتا ہے، اور پھر اتنا بڑھاتا ہے کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میرا پیغمبر تمہیں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہے کہ میں تمہاری نیکی پر کیا دوں گا۔ آقا نے سمجھانے کے لیے ایک مثال ذکر کی، فرمایا کوئی شخص اللہ کے راستے میں کھجور کا ایک دانہ خرچ کرتا ہے، خرچ کر کے وہ بھول گیا، اس کو یاد ہی نہ رہا کہ میں نے کیا صدقہ کیا، معمولی ہونے کی وجہ سے اس کو یاد ہی نہ کیا۔ ایک دانہ یہ تو بھول گیا، لیکن یاد رکھنے والے نے یاد رکھا۔ اللہ فرماتے میں اپنے اس گناہگار بندے کے اس صدقے کے دانے کو دائیں ہاتھ میں لے کر اس کو بڑھانا شروع کرتا ہوں۔ یربی کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو مکھن کھلا کر کے، میں بھی اس دانے کو موٹا تازہ کرتا رہتا ہوں، مر کر جب میرے پاس آئے گا یہ تو اپنا صدقہ کیا ہوا دانہ بھول چکا ہوگا، لیکن میں اس کو یاد دلاؤں گا تو نے فلاں موقع پر ایک دانہ کھجور کا خرچ کیا تھا، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ وہ سمجھے گا شاید ایک دانے کا کیا بدلہ ہوگا، ایک دانے کا بدلہ تو چھٹانگ کا شاید 100واں حصہ ہوگا، وہ نیکی کے پلڑے میں پڑے گا تو کیا پلڑا اٹھے گا، کیا پلڑا جھکے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس ایک دانے کے بدلے میں جب اس کی نیکی کے اندر اس دانے کا بدلہ ڈالیں گے تو وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر نے تمہیں مثال سے سمجھا دیا، جب میں اپنی شان کے مطابق بدلہ دینا چاہتا ہوں تو اس طرح بدلہ دیا کرتا ہوں۔ اگر تم نے میرے آنے والے مہمان کو راضی کر لیا، اگر راضی کر لیا تو تمہاری ایک ایک نیکی پر، ایک ایک سجدے پر اب 10 نہیں 700 نہیں بلکہ 2500 نیکیاں ایک سجدے کے بدلے اللہ لکھ دے گا۔ اور یہ سارے رمضان شریف کے اندر عمل صرف 2500 نیکیاں نہیں لکھے گا، بلکہ ایک اور بدلہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی رات کا چاند نظر آیا تو جنت 11 مہینے سے اس کو سجایا جا رہا تھا، وہ سج گئی دلہن کی طرح۔ اب دلہن کی طرح جب بالکل تیار ہو گئی تو اب جنت پہلی رات کے چاند دیکھنے پر فوراً مطالبہ شروع کر دیتی ہے، اے اللہ ہمارے لیے کوئی آدمی مقرر کر دو، ہم تو اب سج وج گئی ہیں، دلہن بن گئی ہیں، ہمارے پاس آنے والوں کو مقرر فرما دیجیے۔ ہاں میری ایک درخواست ہے، میرے اندر آنے والا وہ شخص ہو جو شرک سے پاک ہو، مشرک کو میرے لیے مقرر نہ کرنا۔ یہ جنت خود درخواست کرتی ہے، مشرک کو میرے لیے مقرر نہ کرنا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے اس کو مجھ سے محروم کر دینا، اس کو میرے قریب نہ لانا۔ اور دوسری درخواست میری یہ ہے، میرے لیے ایسے آدمی کو متعین کرو جو کسی مسلمان مرد و عورت پر بہتان نہ باندھے۔ اگر کسی مرد و عورت پر کسی نے بہتان باندھا کہ فلاں زانی ہے، فلاں بدکار ہے، اے اللہ اس بدبخت سے بھی مجھے بچا لینا، میرے پاس ایسے شخص کو نہ لانا۔ 2 آدمیوں کو نکال دیا، تیسرا یا اللہ ایسے شخص کو بھی مقرر نہ کرنا جو نشے کا عادی ہو، شراب پیتا ہو، کسی قسم کا نشہ کرتا ہو، افیون استعمال کرتا ہے جس سے عقل غائب ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے،
شرابی یا شراب کی طرح کے نشے والے کو بھی میرے پاس نہ بھیجنا، اس کو بھی میرے لیے مقرر نہ کرنا۔ ایک درخواست اور بھی ہے، یا اللہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے قریب جانا چاہتا ہے لیکن وہ انتقام کے جذبات رکھ کر اپنی کینے والی آگ کی وجہ سے وہ اس کے قریب نہیں آ رہا، وہ صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے، اپنی غلطیوں کی معافی بھی چاہتا ہے لیکن یہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اے اللہ اس نالائق کو بھی میرے قریب نہ لانا، اس کو بھی میرے قریب نہ آنے دینا۔ میں قطع رحمی کرنے والے کو میں قبول نہیں کرتی، میں اس کے لیے نہیں سجائی گئی، میں دلہن بنی ہوں ایسے کے لیے جس کے دل میں قطع رحمی کے جذبات نہ ہوں۔ ایسے شخص کو بھی نہ لینا جو والدین کا نافرمان ہو، جب تک والدین اس پر راضی نہ ہوں یا اللہ اس شخص کو بھی میرے لیے مقرر نہ کرنا، باقی میں دلہن بن چکی ہوں، جلدی کرو میرے لیے رہنے والوں کا انتظام کرو۔ جنت بھی درخواست کر رہی ہے اور جنت میں موجود ہونے والی حوریں بھی درخواست کرتی ہیں ہمارے لیے شوہروں کا انتظام کرو۔ ہم سج گئیں، ہم بن ٹھن گئیں، ہم تیار ہو گئیں، ہمیں خطبہ کرنے والا چاہیے، ہمارے لیے شوہروں کا انتظام کر دو۔ شوہروں کی بھی وہی صفات ہیں جو اس ماہ محترم کا احترام کرنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، تراویح ادا کرنے والا ہو، اپنی زبان اور اپنی آنکھ کو غلط استعمال نہ کرے، اور ایک یہ بھی ہے کہ اپنی چادر اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا نہ ہو۔ اگر وہ شلوار اور چادر کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، جنت بھی کہتی ہے، جنت کی حوریں بھی کہتی ہیں اے اللہ اس بد نصیب سے بھی ہمیں محروم رکھ، اس کو ہم سے محروم رکھ، ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے قیامت کے میدان میں اللہ ایسے بد نصیب کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جس کی عادت ہے شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکانے کی، یا لنگی اور چادر ٹخنے سے نیچے لٹکانے کی عادت ہے، تکبرانہ چال چلتا ہے، قیامت کے میدان میں اللہ کی نظر رحمت سے یہ شخص محروم ہو جائے گا۔ یہ جنت درخواست کرتی ہے، جنت کی حوریں درخواست کرتی ہیں۔ تو یہ ماہ محترم ہمارے پاس آنے والا ہے، آج سے فیصلہ کر لیں، عزم کر لیں، پتہ نہیں وہاں تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، ایک تو یہ دعا شروع کر دیں، عربی میں یاد ہو تو سبحان اللہ، نہیں تو اللہ پنجابی بھی سمجھ لیتا ہے، اردو بھی سمجھ لیتا ہے، انگریزی بھی سمجھ لیتا ہے، ساری اسی کی طرف سے بتلائی ہوئی زبانیں ہیں، جس زبان سے بھی دعا کرو گے مضمون ادا ہو جائے۔ عربی میں ہو تو یوں دعا کرو، اب 3-4 دن باقی ہیں، اللہم سلمنا لرمضان، اللہم سلمنا لرمضان، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر یہ جملہ جاری ہو جائے، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا۔ اور اگر یہ جملہ یاد نہ ہو سکے تو اپنی زبان میں کہہ دو یا اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دے۔ یہ دعا بھی شروع کر دو، عزم کر لو ہم تیرے آنے والے مہمان کی قدر کریں گے، اس کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کریں گے، آنکھوں کو خراب نہیں کریں گے، دل کو خراب نہیں کریں گے، کانوں کو خراب نہیں کریں گے، ہم تیرے مہمان کی قدر کریں گے، تراویح ادا کریں گے، روزے رکھیں گے، تو پھر اللہ اپنی شان کے مطابق اس ماہ محترم کے احترام کی وجہ سے بدلے بھی عطا کرے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ کئی دفعہ عرض کیا، ایک مجوسی شخص بوڑھا اپنی لاٹھی کے سہارے چلنے والا گھر سے باہر نکلا، دیکھا اس کا بیٹا کوئی پھل لے کر مسلمانوں کے سامنے دن کے وقت میں کھا رہا ہے۔ اس مجوسی کو آگ پرست کافر تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، بوڑھے باپ کو غصہ آ گیا، اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا، کہا نالائق یہ مہینہ تو محترم مہینہ ہے، مسلمان ہمارے پڑوسی ہیں،
ہم چلو اس مہینے کو نہیں مانتے لیکن ہمارے پڑوسیوں کا حق ہے، تو ان کے سامنے کھا کر ان کی دل کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہوئے اس ماہ محترم کا احترام کریں۔ اگر کھانا ہے تو گھر بیٹھ کر کھا، ان کے سامنے کیوں کھاتا ہے؟ دھکے دے کر دھکیل کر گھر میں پہنچا دیا اور ایک تھپڑ بھی مارا، یہ مجوسی مر جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اللہ کے ایک مقبول بندے نے دیکھا سفید لباس پہنا ہوا ہے اور نورانی چہرہ ہے اور جنت کے محلوں میں ٹہل رہا ہے۔ مجوسی کبڑا، لاٹھی کے سہارے چلنے والا، اب صاف ستھرا صحت مند ہو کر، خوبصورت ہو کر، توانا ہو کر، سفید لباس پہن کر نورانی شکل میں جنت میں ٹہل رہا ہے۔ یہ اس سے سوال کرتا ہے کیف دخلت الجنہ بغیر ایمان، تو کافر تھا، مجوسی تھا، مومن نہیں تھا، اللہ نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا، تو کیسے جنت میں آ گیا؟ اس مجوسی نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا اکرمنی اللہ تعالی بالاسلام لاحترامی شہر رمضان۔ کہنے لگا میں نے جو بیٹے کو تھپڑ مارا، تھپڑ مارنے میں کون سا عمل کیا؟ 2 رکعت نفل پڑھی؟ نہیں، صرف ہاتھ اٹھا کر بیٹے کو مارا۔ یہ عمل ہوا آدھے سیکنڈ میں، 2 سیکنڈوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تھپڑ مارنے کے بدلے میں، رمضان کے احترام کے بدلے میں، اللہ نے موت سے تھوڑا سا پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا کی، ایمان کی حالت میں مر کر جنت میں پہنچ گیا۔ ایمان کی حالت میں مرا اور سیدھا جنت میں چلا آیا۔ ایمان کی برکت سے مجوسیت کے زمانے کے سارے گناہ معاف ہو گئے اور مومن بن کر جنت کے 8 دروازے میرے لیے کھل گئے۔ اب میں جنت میں ٹہل رہا ہوں۔ بھائی اگر ماہ محترم کی مجوسی احترام کرتا ہے تو وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے مومن بن جانے کے بعد۔ اگر مومن احترام کرے گا تو اللہ اس کو کیا بدلہ عطا کرے گا؟ اس لیے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ رمضان کا استقبال یہی ہے، یہ آنے والا مہمان آ رہا ہے، مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ہمارا استقبال یہی ہے کہ ہم عزم کر لیں اے اللہ تیرے آنے والے مہمان کا ہم حق ادا کریں گے، روزے رکھیں گے، تراویح ادا کریں گے، اس کا احترام کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ نہ بھی پہنچ سکے، عزم پہلے سے کر لیا تو اس عزم کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ ساری برکات رمضان کی عطا کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمت کر لینی چاہیے، گرمی سے نہ گھبرائیں۔ بعض لوگ صحابہ کرام کا دور بھی تو یاد رکھو، میرے آقا 3 دن تک فاقے سے گزارتے تھے۔ خندق کھودی جا رہی ہے، صحابی بیتاب ہو کر کرتا اٹھا کر اپنا پیٹ دکھاتا ہے، ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ کہا 2-3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، کمر سیدھی رکھنے کے لیے یا رسول اللہ میں نے پتھر باندھا ہے۔ آقا نے اپنا حال چھپایا ہوا تھا۔ صحابی نے جب اپنی اس آہوزاری کو ذکر کیا تو آقا نے بھی اپنے پیٹ سے پتھر اٹھا دیا، کرتا اٹھا دیا، دیکھا تو 2 پتھر باندھے ہوئے۔ پر میں بھی فاقے سے ہوں، یہ نہیں ہے کہ تم فاقہ برداشت کر رہے ہو۔ تو پتھر باندھ کر وہ اللہ کے کلمے کو بلند کر رہے تھے۔ ہم جتنا بھی بےتاب ہو جائیں، بھوک جتنا بھی ستائے، تو ایک دن میں ہمیں پتھر باندھنے کی نوبت تو پھر بھی نہیں آئے گی۔ اگر صحابہ پتھر باندھ کر اللہ کو راضی کرتے ہیں تو ہم بھی تھوڑا سا ہمت کر کے فاقے برداشت کر کے اس ماہ محترم کو راضی کر کے بھیجیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ مہمان آیا اور ناراض ہو کر چلا گیا، یہ 2 مہمان آنے والے ہیں، قرآن اور رمضان۔ اگر راضی ہو گئے تو دونوں اللہ کی دربار میں پہنچ کر عرش کو ہلا ہلا کر عرض کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے فاقہ برداشت کیا، جاگتے رہے، تراویح ادا کرتے رہے، جب تک ان کو معاف نہیں کرے گا ہم یہاں سے چلیں گے نہیں، بخشش کروا کے چھوڑیں گے۔ اور اگر ان کو ناراض کر کے بھیجا
تو پھر ہم اپنا انجام خود سوچ لیں کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں ہمت عطا کرے، عزم کر لے، انسان ہمت کر لے تو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہمت اور بھی کریں، جب اپنے لیے افطاری کا انتظام کریں، اپنے پیٹ اور پیٹھ سے پیدا ہونے والے بچے جب ان کو شربت پیتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں تو اس وقت دل میں یہ خیال بھی آ جائے کچھ رسول اللہ کے مہمان بھی، رسول اللہ کے مہمان بھی، اللہ کے مہمان بھی دینی مدارس میں موجود ہیں، ان کے باپ تو گھروں میں جس حال میں ہوں گے، کیا رسول اللہ کے مہمان پھر صرف پانی سے روزہ افطار کریں؟ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ کئی سال گزرتے رہے، یہاں دارالعلوم میں سوائے پانی کے افطاری کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ ٹوٹی کا پانی بیچارے طالب علم پی لیتے اور اسی سے روزہ افطار کرتے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کراچی کے ایک دو صاحبوں کے دل میں اللہ نے ڈالا، اب انتظام کر رہے ہیں، لیکن جس کے ذریعے سے انتظام ہوتا تھا وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، شہید ہو گئے۔ اب بھی رابطہ تو ہے، لیکن میں آپ حضرات کو بھی متوجہ کرتا ہوں، جب دو بچے آپ کے شربت سامنے رکھ کر بیٹھے ہوں تو رسول اللہ کے مہمانوں کے سامنے چلو کھجور، آم اور سیب نہ ہو تو شربت کا گلاس تو ہونا ہی چاہیے۔ اس لیے اپنے دل میں یہ بھی خیال ڈالنا کہ دارالعلوم ہے یا اس کے علاوہ مدارس ہیں، باقی جتنا بھی بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا اپنے محلے میں کچھ غریب ہیں، آپ کو یقین ہے ان کے لیے افطاری کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، تو ان کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، آپ کے بچے بھی خوش ہوں گے، رسول اللہ کے مہمان بھی خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔